بغیر دل کے ارادے کے اور بغیر دل کے اعتقاد کے اگر اسے دکھانے کے لیے ان کی بتوں کے آگے ذرا سے اشارہ کر دیا جاوے اور یہ خوش ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اور اس خیال کو آپ نے پکایا نہیں، یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ اے نبی جی، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، بات یاد رکھو، قیامت تک آنے والے ہر مومن کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے، صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے۔ صرف اللہ کے فضل سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے، اس لیے کہ دنیا میں مسلمان کا ایمان پر رہنا یہ دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ہے، دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ایمان ہے، اور آخرت کے فضل کا مظہر جنت ہے، اور دنیا میں اس کے استغنا کا مظہر وہ امت کا کفر ہے، اور آخرت اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ جہنم اللہ کے استغنا کا مظہر ہے آخرت میں، اور دنیا میں کفر اللہ کی استغنا کا مظہر ہے۔ دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، آخرت میں جنتیں یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے۔ خوب سمجھ لو، کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان بیچارہ کھانے کو مل جاوے پینے کو مل جاوے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ کتنے ایسے ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملا، کتنے ایسے جن کے بعد ٹھکانا نہیں ہے۔ کیا بتاؤں، خواہشات نے صرف کھانے پینے کو نعمت بنا دیا، خواہشات نے صرف کھانے پینے کو ہی نعمت بنا دیا، حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، کیونکہ اگر اسلام کے بغیر دنیا میں کھا پی لیا تو غیروں کی طرح کچھ دن زندگی گزار لی، پھر ہمیشہ کی جہنم۔ سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے، سب سے بڑا عذاب دنیا میں وہ ہے جس پر ہمیشہ کے عذاب کا مدار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کفر ہے کہ کفر اگر دنیا میں ہے تو ہمیشہ کا عذاب، اور اگر اسلام ہے تو ہمیشہ کی نعمت ہے۔ تو بتاؤ، بڑی نعمت ضرورت کا پورا ہونا ہوا یا سب سے بڑی نعمت اللہ کے امر کا پورا ہونا ہوا؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ کھانا پینا نعمت ہے، جیسے سمجھتا ہو کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی، اس کی عقل جاتی رہی، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ سنو، آپ کیا بتاؤں، صبح سے شام ہو جائے گی، خیال بھی نہیں آئے گا کبھی کہ اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی خیال بھی نہیں آنے گا، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔ ایک چیز کی خواہش ہوگی، وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو شکر کر لے گا، وہ بھی وہ شکر کرے گا جو سمجھے گا اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی، وہ شکر کرے گا، وہ کرے گا شکر جو کہے گا اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ سنو، وہ کرے گا شکر جو اللہ ہی نے مجھے نعمت دی ہے، یہ بھی نعمت پہ شکر کرے گا، اسلام پہ شکر نہ کرے گا۔
دوسروں کی نعمتوں پر شکر کرے گا، اسلام کی نعمت پر شکر نہ کرے گا. حالانکہ جنت کی دائمی نعمتیں اسلام پر موقوف ہیں، پھر بھی لوگ اسلام کو نعمت نہیں سمجھتے. جنت کی دائمی نعمتیں اسلام پر موقوف ہیں، پھر بھی مسلمان دنیا میں اسلام کو نعمت نہیں سمجھتا. 24 گھنٹے میں کبھی خیال نہیں آتا اس بات کا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں. کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانا من ابتلاک بہ، کہ دیکھو اسے کینسر ہے، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. اس کی ٹانگ کٹی نہیں ہے، اللہ کا شکر میں نے ٹانگیں ہیں. حالانکہ اس شکر کا تقاضا یہ تھا کہ تو اپنے اعضاء کی سلامتی کو عبادت پر لگاتا یہ سوچ کر کہ فلاں کے پاس اعضاء نہیں ہیں، یہ عبادت سے مجبور ہے. کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اپنی مالداری پر شکر کرتے ہیں، کسی بیمار کو دیکھتے ہیں اپنی صحت پر شکر کرتے ہیں، کسی اندھے کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر شکر کرتے ہیں. اور صبح شام غیروں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، کبھی اسلام پر شکر کا خیال آتا ہے؟ سوچو تو صحیح، صبح سے شام تک غیروں کے ساتھ کتنا اختلاط ہوتا ہے، کتنا اختلاط. دفاتر میں جاؤ وہاں غیر، گاہک آ رہے ہیں غیر، گاہک کی دکان تاجر کی دکان میں جا رہے ہو غیر، اکثریت غیروں کی. ہر قدم پر غیروں سے، ہر قدم پر غیروں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر قدم پر غیروں سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی خیال آیا کہ یہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ نے مجھے اپنی معرفت دی ہے، اس اللہ کا شکر ادا کروں. بیمار کو دیکھ کر اپنی صحت کا تو خیال آتا ہے، کافر کو دیکھ کر اپنے اسلام کا خیال نہیں آتا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، دل میں خیال آ گیا ہلکا سا کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیا جاوے تاکہ مجھے حدیث کا بوسہ لینے کا موقع مل جاوے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. میرے دوستو عزیزوں، اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام آ کر یہی کیا. ستارہ نظر آیا، یہ چمکدار ہے، وہ ستارہ بھی غائب ہو گیا. پھر چاند نظر آیا کہ اس سے بڑا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا. پھر نظر آیا سورج کہ ہاں یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا. اس توجیہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے متحرک شکلوں سے رخ پھیر لیا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بڑی بڑی شکلیں معبود نہیں تو پھر دنیا کی چھوٹی شکلیں معبود کیسے ہو سکتی ہیں. ارباب کا بھی انکار، نمرود کا بھی انکار. اب سوال اس بات کا ہے کہ جب سب کے انکار کے بعد حالات خراب ہوں گے، جب سب کے انکار کے بعد حالات خراب ہوں گے، تب ہم دیکھیں گے کہ ان حالات میں کون یاد آتا ہے. سنو غور سے، ان حالات میں مدد کس سے دی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے چھوٹی بڑی تمام شکلیں بنائی ہیں، چھوٹی بڑی تمام شکلیں بنائی. چھوٹی شکل تو بنائی اس لیے تاکہ بندہ چھوٹی شکل سے انکار کرے اللہ کے مقابلے میں. بڑی شکل اس لیے بنائی کہ آیا چھوٹی شکلوں تک انکار کرتے ہیں یا بڑی شکل کا بھی انکار کرتے ہیں. سنو غور سے، بعض شکلیں وہ ہیں، میری بات دھیان سننی پڑے گی، بعض شکلیں وہ ہیں جن شکلوں کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، بعض شکلیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے. میری بات توجہ سننا، یہ یاد کر.
بعض شکل احمدی کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، انبیاء اور ملائکہ، انبیاء اور ملائکہ۔ بعض ایسی شکلیں ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب خاص دیا ہے، انبیاء اور ملائکہ۔ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو شکلیں چھوٹی ہیں ان کا تو یہ انکار کر دیتے ہیں قدرت کے مقابلے میں، جو شکلیں بڑی ہیں اور میرے قریب ہیں، آیا ان کو تو ذریعہ نہیں بناتے یہ مجھ سے لینے کے لیے؟ ان کو تو ذریعہ نہیں بناتے مجھ سے لینے کے لیے، یا ان کو ذریعہ نہیں بناتے نجات کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی شکل کا انکار کیا، بتوں کو توڑا، بت چھوٹی شکل ہے، بڑی شکل کو اس لیے باقی نہیں رکھا کہ بڑی شکل کا توڑنا مناسب نہیں ہے، بلکہ بڑی شکل کو اس لیے باقی رکھا تاکہ ان کو دکھلائیں کہ یہ بڑی شکل اپنی حفاظت، یہ بڑی شکل سب شکلوں کو کیسے توڑ سکتی ہے۔ اگر تمہارا الزام مجھ پر ہے تو تم ان کو کیوں مانتے ہو، اور اگر تمہارا الزام بڑے بت پر ہے تو تم خود ہی فیصلہ کرو کہ آیا یہ بتوں کو توڑ سکتے تھے؟ جب یہ چھوٹے بت اس بڑے بت سے ٹوٹے ہیں تو پھر تم خود ہی فیصلہ کرو کہ آیا بڑے بت کے اندر چھوٹے بتوں کو توڑنے کی طاقت ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ سارا ماحول ابراہیم السلام کے خلاف ہو گیا، آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنے کے لیے۔ اب ہم لائیں گے بڑی شکل، ہم لائیں گے اب بڑی شکل مدد کے لیے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل آئے، کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ابراہیم اب تک تو تم نے مدد ہم سے چاہی تھی، اب آگ سامنے ہے، آگ سامنے ہے، اس وقت تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ جبرائیل میری مدد کر دیں تو پھر ہماری تمہاری دوستی نہیں ہے، میں تمہاری دوستی پکی بات ہے۔ جبرائیل نے خود تقاضا کیا، اے اللہ مجھے اپنے دوست کی حفاظت کے لیے بھیج دے، تیرا خیر آگ میں ڈالا جا رہا، جا کر دیکھ لو، جا کر دیکھ لو۔ اگر تم سے مدد طلب کریں، اگر تم سے مدد طلب کریں تو خیر نہیں ہو سکتے، اور اگر تمہاری مدد کا انکار کریں تو ہمارے دوست ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کرو نا، آپ کا وزیر کوئی دوست ہو اور وہ آپ سے کہے جو کام ہو مجھ سے کہنا، اور تم اس کے علاوہ کسی اور سے کہہ دو تو وزیر کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ دو وجہ سے غصہ آئے گا، ایک تو تم نے مجھے با اختیار نہیں سمجھا، تم نے مجھے با اختیار نہیں سمجھا، یہ میری توہین کی تم نے۔ سنو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آسان مثال ہے، ایک وزیر ہو، بڑا وزیر، بڑے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں، وہ تم سے کہے کہ دیکھو میرا تمہارا ایسا تعلق ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھ سے کہنا۔ اب تمہیں کام آ گیا، تمہیں نیچے کے لوگوں سے اپنی بات کام کا تذکرہ کیا، وزیر دیکھ رہا، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں دفتر میں گئے، فلاں کی خوشامد کی، وہ دیکھ رہا وزیر۔ جب کہیں سے کام نہ بنا، کہیں سے کام نہ بنا تو خیال آیا کہ چلو وزیر سے کہوں۔ اب تم سچی بتاؤ کہ تم آخر میں وزیر کے پاس جاؤ گے تو وزیر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا، دو وجہ سے۔ ایک تو تم نے میرے غیر کو با اختیار کیوں سمجھا کہ میرے پاس پہلے کیوں نہ آئے، میرے پاس پہلے نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے غیر کو با اختیار سمجھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں تم سے کہا تھا کہ میرا تمہارا ایسا تعلق ہے تو کام ہو تو مجھ سے کہنا، تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ایک تو تم نے تعلق میں میرے غیر کو مجھے مقدم کیا، دوسری تم نے میرے غیر کو میرے مقابلے میں با اختیار سمجھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سو رہے، سوچو تو صحیح، ایک وزیر جس کی کوئی حیثیت نہیں،
جب اس میں اتنا